میں تو امتی ہوں اے شاہ امم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک بہت ہی کام کی چیز ہے جس سے لوگ بہت غافل ہیں، وہ ہے استغفار۔ استغفار کی کثرت علم کے لیے ذہن کو کھول دیتی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ استغفار کی کثرت سے پڑھا ہوا علم محفوظ رہتا ہے، پڑھا ہوا علم محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے کہ جو علم آدمی سیکھ بھی لیتا ہے، یاد بھی کر لیتا ہے، وہ بھی گناہوں کی وجہ سے اس سے چھپا لیا جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے چھپا لیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا یاد ہونا یہ ہے کہ کوئی بات پوچھی جائے تو یاد آ جائے، حالانکہ یہ علم کا یاد رکھنا نہیں ہے، یہ علم کا یاد رکھنا نہیں ہے کہ آپ سے کوئی بات پوچھی جائے تو آپ کو اپنی بھولی ہوئی بات یاد آ جائے، نہیں، یہ علم کا یاد رکھنا نہیں ہے۔ علم کا یاد رکھنا یہ ہے کہ ہر عالم کو، ہر بندے کو اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ اس سے جو چاہتے ہیں اس وقت اس کو اس علم سے وہ عمل یاد آئے، اس وقت وہ عمل یاد آ جائے، یہ علم کا یاد رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی کتاب یاد کر لے اور عمل کے وقت علم یاد نہ آئے، کوئی پوچھے تو بتلا دے کہ ہاں کتاب میں یوں ہے۔ اس کے لیے عرض کر رہا کہ استغفار کی کثرت اس میں بہت مفید ہوتی ہے، اس لیے کہ صغائر کی وجہ سے، چھوٹے گناہوں کی وجہ سے آدمی کا علم عمل کے وقت اس سے غائب ہو جاتا ہے۔ صغائر کی وجہ سے جس وقت کا جو عمل ہے اس عمل کا علم اس سے غائب ہو جاتا ہے، چھپا لیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کی کثرت میں غصے کا علاج ہے۔ یہ غصہ غالب آتا ہے نفس کے تقاضے سے، اور استغفار کی کثرت سے نفس مغلوب رہتا ہے، استغفار کی کثرت سے نفس مغلوب رہتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ استغفار کی کثرت میں قرض کی ادائیگی اور استغفار کی کثرت میں قرض سے حفاظت بھی ہے، قرض سے حفاظت بھی ہے۔ اس لیے استغفار کا اہتمام کیا کرو۔ استغفار بذات خود ذکر ہے۔ اگر کوئی قوم کوئی گناہ نہ کرے اور گناہ نہ کرنے کی وجہ استغفار نہ کرے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار تو کسی گناہ کے ہونے پر ہے، استغفار تو کسی گناہ پر ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص کوئی گناہ نہ کرے اس کو بھی چاہے کہ استغفار کرے، کیونکہ استغفار اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت غفاری سے پکارنے کو کہتے ہیں، اس لیے